آج میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ جو حالیہ پوڈ کاسٹ ہوا اویس ربانی صاحب کے پروگرام میں اور مولانا میں، جس میں خود چیلنج دیا تھا ایک اہل سنت علامہ کی طرف سے، اور علامہ یاسین قادری صاحب نے اس چیلنج کو قبول کیا اور تشریف لائے اور پوڈ کاسٹ میں بیٹھے، اور انہوں نے افضلیت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کے موضوع پر تمام دلائل قرآن اور حدیث سے پیش کیے۔ یعنی امیر المومنین کی فضیلت جو قرآن میں بیان ہوئی ہے، جو احادیث میں بیان ہوئی ہے، وہ تمام کی تمام انہوں نے اس پوڈ کاسٹ میں پیش کی۔ لیکن اس کے برعکس جو اہل سنت عالم تھے، انہوں نے نہ تو قرآن پیش کیا، نہ ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث پیش کی، بلکہ افضلیت کا معیار قرار دیا اجماع اور علماء کی رائے۔ عزیزان محترم، اس کے بعد سوشل میڈیا پر جو انہوں نے دلائل دیے، کیونکہ جب انسان کسی چیلنج کو قبول کر کے آتا ہے، کسی موضوع پر بات کرنے آتا ہے اور موضوع افضلیت کا ہے، آپ افضلیت بیان کر رہے ہیں امیر المومنین کی، اور جو آیتیں، جو میزان اللہ رب العالمین نے قرآن میں دیا ہے، وہ لازمی آپ کو بیان کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے جو جانتا ہے، جو نہیں جانتا، دونوں برابر نہیں ہیں۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے محمد ان سے کہہ دو کہ جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا دونوں برابر نہیں ہیں۔ خداوند متعال نے فرما دیا کہ جو میدان میں مرد مجاہد ہے، جو جہاد کر رہا ہے راہ خدا میں، اور وہ جو گھر بیٹھا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ خداوند متعال نے ان لوگوں کے لیے جو مباحات کرتے ہیں، جن کو چھوٹے چھوٹے فضائل ملے ہیں، کہ اپنے کلام میں فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ، کہ تم اس بات پر مباحات کرتے ہو کہ تمہارے پاس کعبے کی کنجیاں ہیں، یا تم سقائے مکہ ہو، حاجیوں کو پانی پلاتے ہو، لیکن اللہ کے پاس سب سے بڑھ کر فضیلت والا وہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، قتال کیا۔ لا یستوون عند اللہ، اس کے برابر اور کوئی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اسی معیار کو، اسی میزان کو مد نظر رکھتے ہوئے علامہ یاسین قادری صاحب نے تمام آیتیں پڑھی جو امیر المومنین کے عالم ہونے پر دلالت کرتی ہیں، جو امیر المومنین کے سب سے بڑھ کر شجاع ہونے پر دلالت کرتی ہیں، جو امیر المومنین کے قتال کے قصیدے بیان کر رہی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جن لوگوں کو، جن شخصیات کو آپ امیر المومنین سے بڑھ کر افضل ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اول ویسا علم دکھانا چاہیے اور ویسا جہاد دکھانا چاہیے۔ جہاں پر آپ نہ ویسا علم دکھا رہے ہیں، نہ ویسا جہاد دکھا رہے ہیں، فقط اپنی رائے پیش کر رہے ہیں، اور جہاں انہوں نے قرآن اور اہل بیت کو پیش کیا، آپ نے ان کے سامنے فقط خیالات کو پیش کیا۔ اور جب برتری ثابت کی جاتی ہے، جو میدان میں کھڑا رہے اور جو میدان سے چلا جائے، تو پھر اس برتری ثابت کرنے کو اب آپ گستاخیوں پر اتر آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گستاخی کی ہے۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو قسم اٹھا کر بیٹھے کہ میرے دل میں، میرے وہم میں، گمان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ میں کسی کی گستاخی کرنے کے لیے آیا ہوں، بلکہ میں امیر المومنین کی برتری کو ثابت کرنے آیا ہوں، ان کے افضلیت کو ثابت کرنے آیا ہوں۔ جب آپ افضلیت کو ثابت کرتے ہیں تو جو سب سے آگے ہے اس میدان میں، علم کے میدان میں، شجاعت کے میدان میں، تقوی کے میدان میں، علم کے میدان میں، تمام میدانوں کے اندر جو سب سے آگے ہے، اس کی آپ بات کریں گے تو دلیل پیش کریں گے۔ اور وہ جو اس معیار پر نہیں ہیں، جو اس جگہ پر، اس موقع پر جب قتال کی بات آئی، جو میدان سے چلے گئے اور جو میدان میں ثابت قدم رہا، تو یہ بات نیچرل ہے کہ انسان اس کو بیان کرے، تو آپ اب اس پر توہین کا الزام لگا رہے ہیں۔ ایسا کیوں عزیزان محترم؟ علماء کرام، اے قاریان قرآن، اے حافظان حدیث، قرآن کو پڑھنے والے اے علماء، آپ بجائے اس کے کہ عدل کا دامن تھامیں اور یہ کہیں کہ جو دلائل دیے گئے امیر المومنین کی فضیلت میں، وہ دلائل بالکل حق تھے۔ اگر آپ واقعی عادل ہیں، آپ قرآن کو پڑھنے والے ہیں، آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ آپ محشر کے دن اٹھائے جائیں گے، آپ کو اپنی باتوں کا حساب دینا ہے، تو عدل کا دامن تھامتے ہوئے یہ کہیے کہ ہاں
یاسین قادری صاحب کے دلائل مبنی بر حق تھے، یاسین قادری صاحب کی باتیں مبنی بر عدل تھی، لیکن اس کے برعکس آپ حق کی گواہی نہیں دے رہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ فاتح کون ہے، بلکہ آپ نے ایک جملے کو پکڑ کر توہین کا الزام لگایا اور مسلسل اس بات پر بضد ہیں کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ یہ کہاں کا فیصلہ اور کہاں کا انصاف ہے؟ آپ ضرور اس بات پر غور و فکر کریں کہ وہ وقت ضرور عنقریب آئے گا جب اللہ کی عدالت لگے گی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عدالت میں قاضی ہوں گے، پھر آپ اپنی باتوں کو کیسے ان کے سامنے جسٹیفائی کریں گے؟ آج دنیا ساری نے دیکھ لیا کہ قرآن کس طرح تنہا ہے، آج دنیا ساری نے دیکھ لیا کہ اہل بیت علیہ السلام کس قدر مظلوم ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ قرآن در بدر ہو جائے گا اور میرے اہل بیت در بدر ہو جائیں گے۔ یہی ماجرا آج دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جہاں پر قرآن اور حدیث بیان کیا جا رہا ہے، اس کے برعکس خیالات اور کہانیاں اور قصے، قرآن کو پس پش ڈالا جا رہا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام وہ کہ جن کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ واہل بیت اطرتی، کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا میرے اہل بیت۔ اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ محمد مصطفیٰ کی ضمانت ہے، خدا کی قسم، جو گمراہی سے بچائے اور جس کا خدشہ ہو کہ گمراہی میں پڑ سکتا ہو، یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ کس طرح سے کمپیریزن کرتے ہیں؟ آپ کس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ خداوند متعال نے آپ کو دعوت فکر دی ہے اس آیت میں کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع من لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ حق یہ ہے کہ جو حق کی ہدایت کرے پیروی اس کی جائے، نہ کہ اس کی پیروی کی جائے جو خود محتاج ہدایت ہو۔ فما لکم کیف تحکمون، یہ تمہاری کیسی عدالت ہے، یہ تمہارا کیسا انصاف ہے کہ آپ لوگ ان لوگوں کو کمتر ثابت کرنے پر تلے ہیں کہ جن کی ضمانت محمد مصطفیٰ نے دی ہے، جن کی ضمانت قرآن نے دی ہے، جن کی ضمانت اللہ نے دی ہے۔